السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی حدیث کا بیان ہے، لعنت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کی معافی نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی پر لعنت کر رہا ہے تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ بچوں، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کسی بھی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کرے، لعنت کرے یا گالی گلوچ وغیرہ دے۔ یہ ساری تو منافقوں کی علامت ہوتی ہے اور یہ سارے کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم بلا وجہ کسی چیز کی بحث میں پڑتے ہیں تو وہ بحث ہمیں لڑائی تک لے جاتی ہے، اور لڑائی سے انسان پھر گالی گلوچ تک آ جاتا ہے، اور گالی گلوچ کرتے ہوئے انسان ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس کا اسے خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ غصہ کیا ہے؟ حرام ہے، اور ہم ایسی حالت میں اپنے بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے تکلیف سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر کیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سمیٹ رہے ہوتے ہیں اور کسی کی بد دعا لے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے کام مومن کو زیب نہیں دیتے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے آج کل بہت عام سی بات بنا لی ہے۔ ذرا سی بات پر ہم مذاق میں بھی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو۔ بچوں، یہ ایک مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرے، اور لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو بیٹا، ہم اس دنیا میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پکڑتے نہیں ہیں، ہمیں ڈھیل دیتے ہیں، ہمارے عیب چھپاتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ بچوں، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہی تو ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو ہمارے گناہوں پر فوراً پکڑ ہو جاتی اور ہمیں اسی وقت اس کی سزا مل جاتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ مہلت نہ دیتا، ہمیں سنبھالنے کا موقع بھی نہیں دیتا، ہمیں توبہ کی توفیق بھی نہ دیتا۔ تو بچوں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور جو لعنت ہے وہ رحمت کے الٹ ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس کو اللہ اپنی رحمت دکھاتا ہے، اور غضب کسی بھی طرح سے دکھا سکتا ہے۔ اس سے صحت چھین لیتا ہے، اس سے ایمان کی دولت اور نیک اعمال کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور اسے دنیا میں برباد کر دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں پر لعنت کی ہے کہ ان کے لیے تو ان کے اعمال برباد ہیں، دنیا تو ان کو مل رہی ہے لیکن آخرت تو ان کی برباد ہے۔ بچوں، یہ اتنی بڑی بد دعا ہے کہ جب ہم کسی پر لعنت بھیجتے ہیں اور مومن کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، ہم کیسے کسی کو اتنی بڑی بد دعا دے سکتے ہیں کہ تم پر لعنت ہو؟ اور آپ کو میں بتاؤں، جو بندہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا اور ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ہمیں حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ لعنت پہلے آسمان پر جاتی ہے، اس کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، پھر دائیں جاتی ہے اور پھر بائیں جاتی ہے، پھر زمین کی طرف پلٹتی ہے۔ جب اس کو کہیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو وہ پلٹ کے اس بندے کے منہ پر پڑتی ہے جس نے وہ لعنت بھیجی ہوتی ہے۔ یعنی بچوں، ہم اپنی بھیجی ہوئی لعنت کو خود ہی اپنے لیے لے لیتے ہیں، اور اللہ نے لعنت کا حق کسی بھی انسان کو نہیں دیا۔ یہ حق صرف اللہ کے پاس ہے، اور اگر ہم اللہ کا حق استعمال کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے۔ آج کے بعد بچوں، ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم کسی پر لعنت نہیں بھیجیں گے، انشاءاللہ۔
غصے میں بھی نہیں اور مذاق میں بھی نہیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو، سب کو سمجھائیں گے کہ لعنت بھیجنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بچوں، آپ لوگ اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ بہترین علم وہ ہے جو صدقہ جاریہ بن جائے۔ دوسروں کو سکھانے کی صورت میں اس طرح علم پختہ ہو جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بچوں، آپ علم خود بھی سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ بہترین ہے وہ بندہ جو علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اور علم بھی قرآن و حدیث کا علم۔ بچوں، اسی کے ساتھ ہماری آج کی حدیث ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ اس حدیث پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی حدیث کے ساتھ، انشاءاللہ۔